السلام علیکم. ریاض بلوچ ود یو کے ساتھ پروفیسر ریاض بلوچ حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا موضوع کچھ تاریخ سے متعلق ہے، اور تاریخ بھی سیاسی تاریخ جو ہے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد تک کا. چند دن پہلے ایک گفتگو مجھے ایک بہت ہی سینئر اینکر کا، جو پاکستان کے اندر بہت ہی مقبول ہیں، ان کا سننے کو ملا. اور کل کراچی کے آرٹس کونسل میں ایک تقریب میں جناب سہیل وڑائچ نے کچھ گفتگو کی. اس نے جماعت اسلامی، اس نے MQM کی لیڈرشپ کی موجودگی میں کچھ پاکستان کے سیاسی تاریخ کی وضاحت کی اور بتایا ان کو کہ اصل میں آپ لوگوں کا کردار کیا رہا ہے. میں کوئی زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس اینگل کو آج تک یا تو چھپایا گیا ہے، یا اس کو اہمیت نہیں دی گئی ہے، یا اس کو کسی طریقے سے مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان بننے سے پہلے مذہبی جماعتوں کے جو دو بڑی سیاسی قوتیں تھیں، مذہبی جماعتوں کے اندر جو بڑی دو سیاسی قوتیں تھیں متحدہ ہندوستان میں، ان دونوں نے، یعنی جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء اسلام ہند، دونوں نے پاکستان کی مخالفت کی. ان کے خیال میں پاکستان بننا نہیں چاہیے. اور بالکل دوسری جانب کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے اس تقسیم کو نہ صرف قبول کیا، بلکہ اپنے لاہے عمل میں پاکستان بننے کے بعد مختلف جو ان کے انقلابی ساتھی تھے ان کو پاکستان میں بھیجا اور یہاں کام کرنے کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کی. آج جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی بننے کی، آج پاکستان کے سب سے زیادہ وفادار، سب سے زیادہ مامے چاچے نظر آ رہے ہوتے ہیں. گو کہ میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ مولانا مفتی محمود صاحب سے جب پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے انٹرویو کیا گیا تھا اور یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی جو ہے وجہ کو بیان کیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا کہ اب نیا پاکستان ہے ہمارے یہاں پہ، ہم اس پہ کام کریں گے. چلیں، یہ جو ہے نا ایک الگ بات ہوئی. لیکن جماعت اسلامی نے آج تک میں نے نہیں کہیں دیکھا یا پڑھا، ہو سکتا ہے میری نظر سے نہیں گزرا ہو، کہ انہوں نے کوئی معذرت بھی کی ہو کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو یہ ہم نے مخالفت کی تھی وہ ان کی وجوہات کیا تھی، اور اب ہم کیا جو ہے نا وہ نقطہ نظر رکھتے ہیں. پھر اس وقت کی ریاست سے مل کر پورے جو ترقی پسند لوگ تھے، جو انقلابی لوگ تھے، جو روشن خیال لوگ تھے، جو ترقی پسند لوگ تھے، جو قوم پرست لوگ تھے، ان کے خلاف ریاست کے ساتھ مل کے اور انہوں نے جو ہے وہ روس کا راستہ روکنے کے نام پر ان پہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں مل جل کے انہوں نے کی ہیں. اور بدقسمتی دیکھیں
کہ جو پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی طرف سے جو لوگ آئے تھے وہ یہاں کلیمز لینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ یہاں پہ محنت کش طبقے کو، مزدوروں کو، کسانوں کو انقلابی بنیادوں پہ منظم کرنے آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ان میں سے ایک جو لیڈر ہے حسن ناصر، اس کو شہادت کے منزل تک پہنچنا پڑا، یہاں پہ لال قلعے میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ کمیونسٹ پارٹی پہ 50 کی دہائی میں پابندی لگائی گئی۔ اس کمیونسٹ پارٹی کی برادر پارٹی جس نے ہندوستان کی تقسیم کے وقت پاکستان کی حمایت کی تھی، اور دوسری طرف جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کی تھی، وہ سیاسی طور پہ مراد میں بھی چلے گئے، معاشی فوائد بھی حاصل کیے، ریاستی اقتدار میں بھی حصہ داریاں حاصل کی، اور وہ سب کچھ کیا جو کہ ایک کسی بھی اس طرح کی پارٹی کو یہاں اسپیس نہیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ آج کی گفتگو کی ضرورت اس لیے پڑی کہ گزشتہ کل جب میں نے آرٹس کونسل میں سہیل وڑائچ صاحب کی گفتگو سنی تو میں نے ضروری سمجھا کہ کسی اور اینگل سے بھی اس جو صورتحال ہے اس کی وضاحت کی جائے، اور میں یہ بالکل بڑی کلیئرٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو مشکلات کا شکار وہ لوگ ہوئے جو پاکستان کے اندر انقلابی تحریک اور تنظیم کو منظم کرنے کے لیے ہندوستان سے آئے تھے، اور ان میں سے اکثر صاحب جائیداد لوگ تھے، لیکن انہوں نے یہاں کچھ کلیم نہیں کیا۔ لیکن جنہوں نے کلیم حاصل کیے، جنہوں نے یہاں پہ اپنی ریاست کے ساتھ مل کر جو وفاداریاں دکھا کے اور کلیمز کیے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ ہندوستان کے اندر ان کی کوئی سماجی اور معاشی حیثیت نہیں تھی، اور سب سے بڑا لوزر پاکستان میں عام اردو بولنے والا مہاجر ہوا، جو ایک سلوگن کے تحت آئے تھے اور اس سلوگن کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا، اس نئے ملک میں آ کر اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن جو مہاجر بیوروکریسی ہے اور جو مہاجر مراد یافتہ طبقات ہیں، انہوں نے یہاں پہ مال بنایا اور مہاجروں کو تنہا چھوڑ دیا۔ اور آج جو کیفیت ہے اس کی وضاحت جناب سہیل وڑائچ نے کر دی۔ اس میں فاروق ستار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حافظ نعیم الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، اس میں اس نے تاریخی حقائق بیان کیے اور بڑے کھل کے بیان کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مہاجر کمیونٹی ہے اس کی قربانیاں بیش بہا ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سیکریفائسز کیے، لیکن مراعات اور فوائد ایک چھوٹی سی اقلیت لے گئی جو وہاں پہ کچھ نہیں تھی۔ اور ہر دور میں ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں جو جدوجہد تو کوئی اور کرتے ہیں لیکن فوائد اس کے اور سمیٹ رہے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ جب صحیح تناظر میں پڑھی جائے گی اور سمجھی جائے گی تو جو پاکستان کی جو لیفٹ کے لوگ ہیں جو ہندوستان سے آئے یا یہاں پہ جو ہے وہ یہاں سے اپنا یہاں اس خطے میں جو اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا اور بعد میں آزاد ہو کے پاکستان بنا، اس میں بڑی قربانی رہی ہے۔
सोभो ज्ञान चंदानी एक इंतहाई मशहूर मार्क्सिस्ट दानिश्वर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तकसीम से पहले रहनुमा थे सिंध में। उनको मजबूर करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, लेकिन उसने मज़ाहमत की इस बात की कि नहीं, अब नया बनने वाला मुल्क पाकिस्तान वो मेरा मुल्क है, मैं यहाँ रहूँगा और यहाँ काम करूँगा और यहाँ जीऊँगा, यहाँ मरूँगा। उसने ये क्यों बात की? इसलिए बात की कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का तकसीम के बारे में जो मौक़िफ़ था, उसकी वजाहत थी इसका हिंदुस्तान जाने से इनकार करना। अब इसमें मेरा ज़ाती नुक्ते नज़र क्या है, क्या नहीं है, ये एक अलग इशू है, इस पर कभी अलग बात होगी। लेकिन मैंने आज सिर्फ अपने आप को महदूद रखा उन हक़ाइक़ और उन तारीख़ी हक़ाइक़ की तरफ कि जो लोग तो पाकिस्तान के हिमायती रहे हैं, वो तो मुसीबतों के अंदर रहे, वो तो परेशानियों के अंदर रहे, उनके लिए तो जेल थे, उनके लिए तो फांसियाँ थी, उनके लिए तो कोड़े थे, उनके लिए तो कैदो बंद थी। और जिन्होंने मुखालफत की वो पाकिस्तान के सारे सियासी और मुआशी जो मराहत हैं उनका हिस्सा रहे और कुव्वतों से मिल के तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मतलब इस हद तक पेनिट्रेट किया उनकी सियासत में, गो के उनको समाजी हमायत हासिल नहीं रही है कभी, लेकिन उसके बावजूद जितने भी काम करवाए गए उन्हीं से ही करवाए गए। अफ़गान जिहाद, जिसको जिहाद कहा जाता है, अब तो ये भी नहीं रहा फिनमिना और न इसको जिहाद तस्लीम किया जा रहा है आजकल। जो जिहाद जिन्होंने शुरुआत करवाई थी वो भी कह रहे हैं कि जी हमने किसी के कहने पे ये करवाई थी। तो अफ़गान जिहाद से लेके उससे पहले और आज तक यही लोग जो है इस सारे जो चीज़ें हैं उसमें सफ़े अव्वल में खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ के जो 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 हक़ाइक़ हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, उसको ज़रूर जो है नए नस्ल तक मुंतकिल होना चाहिए। हम किसी की मुखालफत या किसी की हिमायत नहीं कर रहे। हम जो बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ हम नहीं कर रहे, दानिश्वर कर रहे हैं, अदीब कर रहे हैं, तारीख़दान कर रहे हैं और किताबें कह रही हैं। तो नए नस्ल को जब इनके बारे में कोई ये बात करें तो कम से कम इस हद तक ज़रूर चीज़ों को सोचें कि आखिर इनका किरदार क्या रहा है। बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में कुछ नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।